کلاس میں جو ٹاپکس آپ کو ہم پڑھا چکے ہیں ان میں بیسک ہارڈ ویئر کمپوننٹس، لسٹ آف امپورٹنٹ کمپیوٹر ایبریویشنز اینڈ ایکرونیمز. ابھی ٹاپک نمبر 2 اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ نہ صرف ریٹن ٹیسٹ کے اندر بلکہ انٹرویوز کے دوران بھی آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل پوچھا جاتا ہے واٹ ڈز ریم اسٹینڈس فار رینڈم ایکسیس میموری، واٹ ڈز روم اسٹینڈس فار، واٹ ڈز سم اسٹینڈس فار. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ نہ صرف ریٹن ٹیسٹ کے اندر بلکہ انٹرویو کے اندر بھی اس سے سوالات بنتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ٹائپس آف میموری کو پڑھا. ٹائپس آف میموری میں رینڈم ایکسیس میموری اینڈ ریڈ اونلی میموری میں کیا فرق ہے. اگر آپ پاسٹ ایگزامز کی طرف نظر دوڑائیں تو ریم اینڈ روم کے درمیان جو ڈفرنس ہے اس سے متعلق کوشچنز کیے جاتے ہیں. دین ایک جو کامن سوال پوچھا جاتا ہے وہ ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین وولٹائل میموری اینڈ نان وولٹائل میموری. تو ہم بہت آسان الفاظ میں لاسٹ لیکچر میں آپ کو یہ ٹاپکس پڑھا چکے ہیں. جن لوگوں نے پچھلا ٹاپک نہیں دیکھا ان سے گزارش کرتا ہوں کہ گروپ میں موجود پچھلا لیکچر لازمی دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک ٹاپک کو بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں. اور کمپیوٹر تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ بہت سے ایسے بچے ہیں جن کا تعلق دیہات سے ہے. انہوں نے کمپیوٹر کے بارے میں اپنے سکولز میں کتابوں میں تو پڑھا لیکن اس کو کبھی پریکٹیکلی ان چیزوں کو نہیں وہ پڑھ سکے. تو میری کوشش ہے کہ یہ جو ٹاپکس آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں یہ بہت آسان الفاظ میں ان کو بھی سمجھ آ جائیں. ٹھیک ہے، دین ان سارے ٹاپک سے ریلیٹڈ پاسٹ ایگزامز میں جو مختلف ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں وہ سوالات بناتی رہی ہیں. وہ کس طرح کے سوالات تھے وہ بھی آپ کو حل کروائے گئے ہیں. یہ وہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو کہ آنے والے ایگزامز میں بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. آج کا لیکچر ہم اسٹارٹ کریں گے with what is the difference between hardware and software. ہارڈ ویئر کے بارے میں اور سافٹ ویئر کے بارے میں ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آج اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں. دین دا ڈفرنس بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے درمیان کیا فرق ہے. یہاں پر انٹرسٹنگلی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہے اور سافٹ ویئر موجود نہیں ہے تو ہارڈ ویئر بھی کسی کام کا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے اور ہارڈ ویئر موجود نہیں ہے تو کمپیوٹر سسٹم میں آپ کا ہارڈ ویئر بھی کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آف ونڈوز. آپ کو اگر میں آج سے 15 سے 20 سال پہلے لے جاؤں تو آج سے 15 سے 20 سال پہلے ونڈوز 98 استعمال کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، دین ونڈوز ایکس پی متعارف کروائی گئی، دین ونڈوز وسٹا انٹروڈیوس کروائی گئی. ٹھیک ہے، دین ونڈوز 7 آ گئی، دین ونڈوز 8 آ گئی، اور آج کل جو ہمارے پرسنل کمپیوٹرز میں استعمال ہونے والی ونڈوز ہے اس کا نام ہے ونڈوز 10. ٹھیک ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں آج انشاءاللہ آپ کو پڑھایا جائے گا. اب سب سے پہلے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. تو یاد رکھیے گا کمپیوٹر سسٹم کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کمپیوٹر سسٹم کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. نمبر 1 ہارڈ ویئر اینڈ نمبر 2 سافٹ ویئر. ٹھیک ہے، اب ان دونوں کو اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہارڈ ویئر وہ کمپوننٹ ہے جسے آپ چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے اس وقت کمپیوٹر موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے ہارڈ ویئر کمپوننٹ کو آرام سے چھو سکتے ہیں لیکن آپ سافٹ ویئر کمپوننٹ کو چھو نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا کمپیوٹر سسٹم کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر وہ کمپوننٹ ہے جسے آپ چھو سکتے ہیں اور سافٹ ویئر وہ کمپوننٹ ہے جسے آپ چھو نہیں سکتے. اور یہ دو ایسے کمپوننٹ ہیں جو کہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 ہارڈ ویئر، نمبر 2 سافٹ ویئر. یہاں پر سب سے پہلے ہارڈ ویئر کو پڑھ لیتے ہیں. ہارڈ ویئر ریفرز ٹو فزیکل اینڈ ویزیبل کمپوننٹس of the system such as monitor, CPU, keyboard and mouse. ہارڈ ویئر وہ ویزیبل کمپوننٹس ہیں جنہیں آپ چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جنہیں آپ چھو سکتے ہیں. آپ سی پی یو کو، کی بورڈ کو، ماؤس کو، مانیٹر کو، اسپیکرز کو، اسکینر کو، پرنٹر کو چھو سکتے ہیں. یہ کمپیوٹر کے کون سے کمپوننٹس کہلاتے ہیں؟ یہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کمپوننٹس کہلاتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ
جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے سافٹ ویئر. refers to a set of instructions which enable the hardware to perform a specific set of tasks. The software must be installed in the hardware to function properly. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو ایسے کمپوننٹس ہیں جو کہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہے اس میں ہم نے سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہوگا, تب جا کے وہ ہارڈ ویئر کام پرفارم کر سکے گا, کوئی فنکشن صحیح سے پرفارم کر سکے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر نہیں ہے تب بھی کام نہیں چل سکتا. اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر ہے لیکن ہارڈ ویئر نہیں ہے تب بھی کام نہیں چل سکتا. تو گویا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. And now what is the difference between hardware and software, اس کو دیکھ لیتے ہیں. Hardware is further divided into 4 categories. Hardware کو ہم further 4 categories میں divide کر دیتے ہیں. کون کون سی وہ categories ہیں؟ Input devices, last lecture میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. Output devices, last lecture میں پڑھ چکے ہیں. اور secondary storage devices and internal components. جو hardware ہے وہ مزید 4 categories میں ہم اس کو divide کر لیتے ہیں. Input devices, output devices, secondary storage devices and internal components. On the other hand, سافٹ ویئر کو ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک کہلاتا ہے سسٹم سافٹ ویئر اور ایک کہلاتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر کو ہم مزید 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں؟ سسٹم سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشن سافٹ ویئر. اور ہارڈ ویئر کو 4 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں؟ انپٹ ڈیوائسز, آؤٹ پٹ ڈیوائسز, سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز اینڈ انٹرنل کمپوننٹس. اب ہارڈ ویئر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ when damaged, اگر یہ ڈیمیج ہو جائے it can be replaced with a new component. اگر یہ ڈیمیج ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک نیا کمپوننٹ مارکیٹ سے خریدتے ہیں اور اس کو لا کر رکھ دیتے ہیں. لیکن اگر سافٹ ویئر ڈیمیج ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے ری انسٹال کر دیتے ہیں. اسے ہم ری انسٹال کر دیتے ہیں. when damaged it can be installed once more using a backup copy. یعنی اگر کوئی سافٹ ویئر کرپٹ ہو جاتا ہے, آپ مثال لے لیں, آپ کے موبائل کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ مارکیٹ جاتے ہیں اور موبائل شاپ پر جاتے ہیں, وہاں جا کر اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا لیتے ہیں, سافٹ ویئر کو ری انسٹال کروا لیتے ہیں. لیکن اگر یہی آپ کی جو ڈیوائس ہے, موبائل فون ہے, یہ گر جاتا ہے, کیونکہ اوور آل اگر دیکھیں یہ ایک مجموعہ ہے ہارڈ ویئر کا اور سافٹ ویئر کا. اگر یہ گر جاتا ہے, ڈیمیج ہو جاتا ہے, اس کی اسکرین کو نقصان پہنچتا ہے, اس کی باڈی کو نقصان پہنچتا ہے, تو آپ نے پورا کا پورا موبائل چینج کرنا پڑے گا. لیکن اگر اس کا سافٹ ویئر اڑ جاتا ہے تو آپ اس کو ری انسٹال کروا لیں گے. ہارڈ ویئر از فزیکل ان نیچر. ہارڈ ویئر کیا ہے؟ فزیکل ان نیچر, کہ ہم اس کو آرام سے ٹچ کر سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں. لیکن سافٹ ویئر ایسا نہیں ہے. سافٹ ویئر کین ناٹ بی فزیکلی ٹچ بٹ اسٹل کین بی یوزڈ اینڈ سین. لیکن ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ہارڈ ویئر کین ناٹ بی انفیکٹڈ بائی وائرسز. اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کیجئے گا, ہم کہتے ہیں نا کہ کمپیوٹر میں وائرس آ گیا ہے, کمپیوٹر میں وائرس آ گیا ہے, تو بظاہر کمپیوٹر چل نہیں رہا ہوتا. تو یاد رکھیے گا ہارڈ ویئر کو کبھی وائرس نہیں لگتا, ہارڈ ویئر کو کبھی وائرس نہیں لگتا. لیکن ہاں, اس ہارڈ ویئر میں موجود جو سافٹ ویئر ہے وہ وائرس سے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے, جس کے بعد آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ صحیح سے پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا. ہارڈ ویئر ول فزیکلی ویئر اینڈ آؤٹ اوور ٹائم. ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہارڈ ویئر ہے یہ ڈیپریشیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن سافٹ ویئر ڈز ناٹ ویئر آؤٹ بٹ اٹ کین بی افیکٹڈ بائی بگز اینڈ گلیچز. اس میں بگز اینڈ گلیچز آ سکتی ہیں کہ ایک سافٹ ویئر آج آپ نے انسٹال کیا اور 2026 تک آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو اٹ مائٹ بی پاسبل وہ سلو ہو جائے. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اسے آپ انسٹال کریں گے اور دوبارہ سے اس کو انسٹال کر لیں گے تو چیزیں درست ہو جائیں گی. An example of hardware is hard drives, monitors, CPU, scanners and printers. یہ ساری کی ساری examples ہیں ہارڈ ویئر کی. On the other hand, Windows 10, Windows XP, Windows 7, Adobe Photoshop, Google Chrome, یہ ساری کی ساری examples ہیں سافٹ ویئر کی. ٹھیک ہے, تو بہت آسان الفاظ میں میں نے آپ کو ڈفرنس سمجھا دیا ہے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے درمیان.